السلام علیکم دوستو، بولی بصری یادوں کی سیریز میں تیسری قسط کے ساتھ حاضر ہیں۔ بیگم پورہ کے مغرب UET کی دیوار کے ساتھ شمال کی طرف جائیں تو ایک اعلیٰ گنبد پر پہنچیں گے جو خواجہ محمود کا مقبرہ ہے، جسے حضرت عیشا بھی کہا جاتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ خواجہ محمود کون تھا؟ شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب اور چینل اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو پریس دا بیل آئیکن بٹن۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں بولی بصری یادیں۔ حضرت عیشا کی ولادت 971 ہجری میں بخارا میں ہوئی۔ آپ کا اصل نام خاوند محمود تھا۔ جامعہ کمال و صاحب حال و کال ہونے کی وجہ سے حضرت عیشا کہا جاتا ہے۔ آپ کے والد کا نام میر سید شریف بن خواجہ ضیاء بن خواجہ میر محمد بن تاج الدین حسین بن خواجہ علاؤ الدین اطار ہے۔ آپ خوارزم کے سادات میں سے تھے۔ عیشا فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے لفظی معنی بڑی شان والا ہے۔ سید خاوند محمود کو ان کی عظمت و شان کی وجہ سے حضرت عیشا کہا جاتا تھا اور یہی نام ان کے اصل نام پر بھی غالب آ گیا۔ حضرت عیشا کا نسب والد کی طرف سے خواجہ علاؤ الدین اطار سے ملتا ہے جو شاہ بہاؤالدین کے خلیفہ تھے، اور دوسری طرف خواجہ عطا تک پہنچتا ہے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم والد محترم سے حاصل کی۔ 12 برس کی عمر میں قرآن کے حافظ ہوئے۔ بعد ازاں مدرسہ سلطانیہ سے 14 برس کی عمر میں عربی اور فارسی میں مکمل عبور حاصل کیا۔ جب آپ 18 برس کے ہوئے تو خواجہ محمد اسحاق سفید کے حلقہ ارداد میں داخل ہوئے، جنہوں نے سلسلہ نقشبندیہ میں بیعت کر کے اسباق کو وظائف دیے اور منازل سلوک طے کروا کر خرقہ خلافت عطا کیا۔ اس کے علاوہ شاہ بہاؤالدین نقشبند خواجہ بزرگ سے نسبت اویسی بھی حاصل تھی۔ ان کے علاوہ خواجہ محمد قبادانی سے بھی فیض یاب ہوئے۔ صوفیانہ ذوق کی وجہ سے اکثر سیر و سیاحت میں رہتے۔ 30 سال کی عمر میں بلخ، سمرقند، ہرات، قندھار سے ہوتے ہوئے کابل پہنچے، جہاں پہلے واز میں ہی لوگوں پر وجد کی کیفیات طاری ہو گئیں۔ 2 سال کابل میں قیام کیا، پھر شہنشاہ اکبر کے زمانے میں وادی کشمیر میں تشریف لے گئے، جہاں ایک مدرسہ اور خانقاہ قائم کیے۔ پھر جہانگیر کے دور میں شہنشاہ جہانگیر ان کو آگرہ لے گئے۔ بعد ازاں شہنشاہ شاہ جہان کے حکم سے حضرت عیشا مستقل لاہور آ گئے۔ جس جگہ آپ کا مقبرہ ہے یہاں ایک باغ اور خانقاہ تعمیر ہو رہی تھی، جہاں آپ اقامت گزین ہوئے۔ قیام لاہور میں حاکم لاہور نواب وزیر خان اکثر حاضر ہوا کرتے تھے، وہ آپ کے مریدین میں سے تھے۔ شہنشاہ جہانگیر اور شہنشاہ شاہ جہان بھی آپ کے عقیدت مندوں میں سے تھے۔ لاہور میں آپ کا قیام 9 سال رہا، جہاں آپ نے درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھا۔ حضرت عیشا کے معاصرین میں مجدد الافسانی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، شاہ حسین بلاول قادری، مفتی عبدالسلام، شیخ محمد طاہر نقشبندی اور ملا عبدالحکیم سیالکوٹی ہیں۔ حضرت عیشا نے بے شمار لوگوں کو راہ حق پر گامزن کیا۔ حضرت عیشا کی 12 شعبان بروز اتوار 1052 ہجری بمطابق 1642 عیسوی میں عہد شاہ جہان میں وفات ہوئی، جب سید خان بہادر جنگ حاکم لاہور تھا۔ شاہ جہاں نے تجہیز و تکفین کے لیے سید جلال الدین صدر الصدور کو بھیجا۔
آپ کا مزار بیگم پورہ میں واقع ہے۔ بہت بلند و بالا گنبد میں 3 قبریں ہیں۔ پہلی قبر حضرت عیسیٰ کی ہے، دوسری میر جان نقش بندی کی اور تیسری قبر ان کے چھوٹے بھائی سید محمود آغا کی ہے۔ آئیے اب اس مزار کی ساخت اور تعمیر کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ یہ ایک اونٹ گنبد عمارت ہے جو اونچے گنبد کے ساتھ ملحق ہے۔ داخلی راستہ مغرب سے ہے اور سیڑھیاں عمارت کی چوٹی تک رسائی فراہم کرتی ہیں۔ مقبرے کے اندر وسط میں ایک بڑا پلیٹ فارم ہے جس پر خواجہ محمود کی قبر ہے۔ شمال مشرق کی طرف ایک اور قبر خواجہ محمود کے بیٹے بہاؤالدین کی ہے۔ مقبرے کے مغرب میں ایک خوبصورت مسجد ہے جس میں 3 گنبد ہیں اور وسطی گنبد دوسروں سے بڑا ہے۔ اس مسجد کی عمارت بھی اسی دور کی ہے، لیکن بعد میں اس کی تزئین و آرائش کی گئی ہے۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور میں جنرل گلاب سنگھ نے اپنی چھاؤنی مزار کے قریب قائم کی اور اس کی 4 دیواری کو گرا کر اس کو رسالہ سے بھر دیا۔ دوسرے مغلیہ مقابر کی طرح اس مقبرے کے سنگ مرمر اور سنگ سرخ کو اتار لیا گیا۔ مسجد اور مقبرے کی تزئین و آرائش وزیر خان نے خود کروائی۔ جی ہاں، وہی وزیر خان جنہوں نے شاہی حمام اور مسجد وزیر خان بنوائی تھی۔ جب انگریزوں نے برِ صغیر کا اقتدار سنبھالا تو اس مقبرے کی تزئین و آرائش دوبارہ سے کی گئی، لیکن اس کے تاریخی تانے بانے کھو گئے۔ لیکن اب بھی اگر آپ مقبرے کے اندر جائیں گے تو آپ کو پھولوں اور ہندسی ڈیزائنوں کی خوبصورت فرسکو پینٹنگز نظر آئیں گی۔ خواجہ محمود کے مزار کی محراب والی کھڑکیوں پر محیط ہندسی ڈیزائن کا لال سینڈ سٹون جالی اس مقبرے کی ایک اور خصوصیت ہے اور اس کی ماضی کی شان و شوکت کا نشان ہے۔ بیگم پورہ کا شہر 17ویں صدی کے وسط سے 18ویں صدی کے وسط تک 100 سال کے عرصے میں تیار کیا گیا اور یہ بلا شبہ لاہور کے قدیم ترین علاقوں میں سے ایک ہے، لیکن بدقسمتی سے نظر انداز اور غیر ترقی یافتہ ہے۔ تاریخی حوالوں کے مطابق مغل پورہ، باغبان پورہ اور بیگم پورہ کے مقامات مغل شہنشاہ شاہ جہاں کے دور میں لاہور کے امیر اور رئیسوں کے لیے ایک اشرافیہ بند معاشرے کی تعمیر کی کوششوں کے دوران تیار کیا گیا۔ حضرت عیسیٰ کا مقبرہ بلا شبہ لاہور کی دوسری تاریخی عمارتوں سے منفرد ہے، لیکن اس کے معدوم ہوتے ہوئے نقش و نگار توجہ کے منتظر ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ٹل دین دا نیکسٹ ایپیسوڈ، ٹیک کیئر، گڈ بائے۔